اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو القہار کا معنی بتانے والی ہوں، اللہ کے نام سے۔ القہار معنی اور مفہوم: سب پر غالب، زبردست، قابو رکھنے والا۔ معنی: القہار کا مطلب ہے ہر چیز پر مکمل غلبہ رکھنے والا، ہر شے کو اپنے اختیار میں رکھنے والا، زبردست طریقے کے ساتھ قابو پانے والا۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کائنات اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر مکمل اختیار اور قابو رکھتے ہیں۔ کوئی طاقت، کوئی ارادہ، کوئی منصوبہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ چل سکتا ہے، نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ اہمیت و فضیلت: اللہ کی وحدانیت اور طاقت کی علامت۔ القہار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی واحد ہستی ہے جو تمام کائنات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ دو باطل کو نصیحت و نابود کرنے والا اللہ تعالیٰ القہار ہے، اس لیے وہ ہر ظلم، فسق، شرارت اور باطل کو وقت آنے پر زبردست طریقے سے مغلوب کر دیتا ہے۔ تین موذ کے لیے سکون کا ذریعہ: جب انسان ظلم، ناانصافی یا مشکلات میں ہوتا ہے تو القہار کی یاد دل کو تسلی دیتی ہے کہ ایک دن ضرور اللہ غالب آئے گا اور عدل قائم کرے گا۔ چار انسان کی عاجزی کا سبق: یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کمزور اور عاجز بندے ہیں۔ اصل اختیار، طاقت اور کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ہر وقت اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ 5 قرآن میں ترک: اللہ نے القہار کا ذکر قرآن کریم میں کئی بار کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وَقُلْ فِوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ سورۃ الانعام 18۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صفت بار بار ذکر ہونے کے قابل ہے، کیوں نہ کہ یہ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا، یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں القہار کا علمی پہلو۔ دیکھیں ظلم کے مقابلے میں صبر و اعتماد۔ جب دنیا میں ظلم تحکیم سر اٹھائی ہے یا کوئی آپ کو دبا رہا ہو تو القہار کا تصور دل کو یقین دلاتا ہے کہ بالآخر اللہ غالب ہے، وہ ظلم کو ذلیل کرے گا اور مظلوم
بلند کرے گا۔ نفس اور خواہشات پر قابو، جیسے اللہ پوری کائنات پر غالب ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس، خواہشات، غصے اور برے رجحان پر قابو پائیں، یعنی بندگی ہے، تین تکبیر سے بچنا۔ انسان جب تقویٰ ہوتا ہے تو خود کو سب سے اوپر سمجھنے لگتا ہے۔ القہار ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اللہ ہی غالب ہے، ہمیں ہر حال میں غصہ اختیار کرنی چاہیے۔ دعا اور توبہ میں تقویٰ اور یقین، جب آپ اللہ کو القہار کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی مسائل ہو وہ اسے توڑ کر ختم کر کے راہ نکال سکتا ہے۔ 5 غلطیوں اور گناہوں سے ڈرنا۔ 5 غلطیوں اور گناہوں سے ڈرنا، کیوں نہ وہ القہار ہے، اس لیے اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا میں یا آخرت میں زبردست طریقے سے پکار سکتا ہے۔ اس لیے یہ نام خوف خدا اور توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیں گائز، یہ کتنا بڑا میں نے بولا ہے۔ نافرمانی آخرت میں زبردست طریقے سے پکار سکتا ہے، اس لیے یہ نام